ہم مومن ہیں الحمدللہ، ایمان والے ہیں، اور ہم حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کامل ایمان والے ہم اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہمارے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت ہو۔ حضور کی محبت کے بغیر، حضور کے عشق کے بغیر ایمان کسی کو مل نہیں سکتا۔ نمازی بننا آسان ہے لیکن مومن بننا آسان نہیں۔ روزے دار بننا آسان ہے مگر مومن بننا آسان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر مومن نمازی اور روزے دار ہوتا ہے لیکن ہر روزے دار اور نمازی مومن نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے والا بننا آسان ہے لیکن مومن بننا آسان نہیں، کیونکہ ہر مومن کلمہ پڑھتا ہے لیکن ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بھی آپ کو بتاؤں، حاجی بننا آسان ہے، مومن بننا آسان نہیں، کیونکہ ہر حاجی مومن ہوتا ہے لیکن ہر حج کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ ہر مومن حاجی ہو سکتا ہے لیکن ہر حج کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ قیاس کرتے چلے جائیں۔ بلکہ یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں، اگر برا نہ لگے، کہ عالم بننا آسان ہے، مومن بننا آسان نہیں، کیونکہ مومنوں میں، ایمان والوں میں عالم ہوتے ہیں۔ ہر مومنوں کے اندر بہت سارے علماء ہوتے ہیں اور ہیں الحمدللہ، لیکن ہر عالم کا مومن ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مگر ایک بات آپ کو بتاؤں اور اب خیال سے سنیں، جو مومن ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اگرچہ وہ عالم نہ ہو۔ اگر معاذ اللہ کوئی عالم بے ایمان ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا، اسی طرح کوئی حاجی بے ایمان ہوا وہ جہنم میں جائے گا، کوئی بے نمازی بے ایمان ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو مومن بننا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم سے مطالبہ یہ کیا کہ تم کچھ بنو نہ بنو لیکن تمہیں مومن بننا پڑے گا، تمہیں ایمان والا بننا پڑے گا۔ ایمان ضروری ہے، اگر جان دے کر ایمان ملے تو ایمان سستا ہے، اگر خاندان لٹا کر ایمان ملے تو ایمان سستا ہے، اگر وطن لٹا کر ایمان ملے ایمان سستا ہے۔ ایمان بہت سستا مل رہا ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے صحابہ کرام کو ریتوں پر جو لٹایا گیا، زمین پر کھینچا گیا، ان لوگوں کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے اور ان سے ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی، مگر صحابہ کرام نے جانے دی، ایمان نہیں دیا۔ کون نہیں جانتا سیدنا بلال حبشی کی زندگی کو؟ بلال کے سینے پر پتھر رکھے جاتے اور اوپر سے چابک مارے جاتے، لیکن اللہ اکبر، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مسکرا کر کے چابک کھاتے جاتے، احد احد کی صدا لگاتے جاتے، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک طویل داستان ہے، حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ جب آپ کی پیٹھ کو، آپ کی پشت کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کی پیٹھ جلی ہوئی تھی اور آپ کی پیٹھ پر انگاروں کے نشانات موجود تھے۔ حضرت خباب سے پوچھا، اے خباب یہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم کو خباب جواب دیتے ہیں، امیر المومنین، جب میں نے اسلام قبول کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو میں نے قبول کیا تھا، تو اس وقت مکے کے کفار مجھ سے ایمان چھیننے کے لیے مجھے پہلے انگارے دہکاتے اور انگاروں کو دہکانے کے بعد جو ہے مجھے جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے اور میرے اوپر ایک انسان کو کبھی کھڑا کرتے، کبھی میرے سینے پہ پتھر رکھ دیتے اور مجھ سے کہتے محمد عربی کو چھوڑ دو، لیکن میں جو ہے اللہ اکبر ان جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹا رہتا اور ان سے کہتا تم میری جان تو لے سکتے ہو، تم میرے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہو، لیکن محمد عربی کی محبت میرے سینے سے نہیں نکال سکتے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ سے اتنی
محبت نہ کر لے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ پتا چلا مومن ہونے کے لیے رسول اللہ کی محبت ضروری ہے، رسول اللہ کا عشق ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر حضور کا عشق نہ ملا پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، حضور کا عشق نہ ملا پوری زندگی کعبے کا طواف کرتے رہے، حضور کا عشق نہ ملا پوری زندگی قرآن پڑھتے رہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ لیکن اب حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا عشق مومن بناتا ہے، اب آپ ذرا توجہ کریں میرے جملوں پر، آپ کا عشق مومن بناتا ہے، آپ کا عشق جنت میں لے جاتا ہے، آپ کا عشق کعبے کی چھت پہ چڑھاتا ہے، آپ کا عشق اللہ کا محبوب بناتا ہے، آپ کا عشق اللہ کا مقرب بناتا ہے، آپ کا عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں کوئی چیز نہیں لے جاتی۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کا عشق مجھے ملے گا کہاں سے؟ کیا کوئی بازار میں جاؤں گا وہاں جا کر کے مجھے عشق رسول ملے گا؟ کیا میں کسی خانقاہ میں جاؤں گا خانقاہوں میں عشق رسول ملے گا؟ کیا میں کسی مدرسے میں جاؤں گا وہاں مدرسے میں عشق رسول ملے گا؟ یا میں کسی مکتب میں جاؤں گا وہاں مکتب میں عشق رسول ملے گا؟ حضور میں آپ کا عاشق بننا چاہتا ہوں، آپ کا عاشق بننا مجھے جنتی بنائے گا، آپ کا عشق مجھے جنتی بنائے گا، لیکن عاشق بنوں گا کہاں؟ اس لیے کہ عشق کوئی پھل تو نہیں کہ اٹھا کر کھا لوں اور عاشق بن جاؤں، عشق کوئی خریدنے کی چیز تو نہیں کہ پیسوں سے خرید دو اور عاشق بن جاؤں، عشق ملے گا کیسے؟ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک عاشق رسول نہیں ہو سکتا، مومن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ عاشق رسول نہیں ہوگا۔ اور عاشق رسول کیسے ہوگا؟ مسلم شریف کی حدیث میں آقا فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک کہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری اہل بیت سے عشق نہ کرے، اہل بیت سے محبت کرو گے تب کہیں جا کر تمہیں عشق رسول نصیب ہوگا۔ اب پتا چلا اگر کسی کے سینے کا عشق رسول معلوم کرنا ہے، کسی کے سینے کی محبت رسول معلوم کرنا ہے تو اس کو یہ دیکھو کہ وہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے جتنا عشق کرے گا اتنا ہی اس کے سینے میں محبت رسول موجود ہوگا۔ جس کا حال یہ ہو کہ اہل بیت کا نام آنے پر اس کا منہ اتر جاتا ہو، کتنا بھی بڑا عاشق رسول کہلانے والا ہو وہ کبھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کی محبت پر موقوف ہے محبت رسول۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے تھے، ابو بکر صدیق کہتے تھے، صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ کیونکہ ہم سنی صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ صرف اہل بیت کا نام لے کر صحابہ سے دور ہو جائیں۔ ہمیں تو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار، کیونکہ دونوں رسول اللہ کے ہیں، دونوں حضور کے ہیں۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں جتنی تعظیم، توجہ کریں، جتنی تعظیم میں رسول اللہ کی کرتا ہوں اتنی تعظیم میں حضور کی اہل بیت کی کرتا ہوں۔ جتنی محبت میں حضور سے کرتا ہوں اتنی محبت میں حضور کی اہل بیت سے کرتا ہوں۔ مثال سمجھانے کے لیے دیکھو، ایک ہے پورا قرآن، ایک ہے جس میں کتنی آیت لکھی ہوئی ہے؟ 6666 ٹھیک؟ یعنی آپ اس کو 6666 کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ 6666 اتنی آیت، اتنی آیتیں لکھی جاتی ہے تو پورا بن جاتا ہے ایک قرآن۔ اب اس میں سے کوئی ایک آیت نکالو اور ایک آیت نکال کر کے کہو یہ تو ایک ہی آیت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ، کوئی شخص کوئی بدبخت یہ کہ یہ تو ایک ہی آیت ہے، میں پورا قرآن سر پہ رکھتا ہوں، پورے قرآن کو چومتا ہوں، پورے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، لیکن چونکہ یہ تو ایک ہی آیت ہے اس لیے میں اس کو نہیں چومتا، اس کو آنکھوں سے نہیں لگاتا اور اس کا احترام نہیں کرتا۔
تو آپ علماء سے پوچھیں، علماء یہاں موجود ہے، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے جز کہتے ہیں تھوڑے سے حصے کو، جز کہتے ہیں تھوڑے سے حصے کو، اور کل کہتے ہیں پورے کے پورے کو۔ جس کے کل کا احترام کرنا فرض ہے، اس کے جز کا احترام کرنا بھی ویسے ہی فرض ہے، اور جس کے کل کا انکار کرنا کفر ہے، ویسے اس کے جز کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو قرآن مقدس کی آیت کو آپ الگ الگ کر دیں تو وہ ہو جائیں گے اجزائے قرآن، اور ان کو جمع کر لیں تو وہ ہو جائے گا کل قرآن۔ تو یہ جو رسول اللہ کی ذات ہے، یہ حضور کی جو ذات ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت جیسے قرآن کے اجزاء ہیں، ویسے حضور کے بھی کچھ جزء ہیں، اور حضور کے جزء کیا ہے؟ اہل بیت مصطفیٰ، یہ حضور کا جزء ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا خون یہ اہل بیت کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن حضور کی اہل بیت کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کہتا ہے، توجہ کرنا سنیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان رسول اللہ کی اہل بیت موجود ہے، اور صرف اہل بیت موجود نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کیا۔ عبداللہ ابن عباس حبر الامہ سید المفسرین سے کسی نے پوچھا، ابن عباس قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محبوب جب تک کہ تم ان کے درمیان میں موجود ہو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اے محبوب جب تک تم ان کے درمیان میں موجود ہو اس وقت تک کہ اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یعنی یہ پوری امت محمدیہ کتنا بھی جرم کر لے، جیسے پوری قوم نوح مٹا دی گئی، پوری قوم لوط مٹا دی گئی، پوری قوم عاد مٹا دی گئی، پوری قوم سمود مٹا دی گئی، تمام قومیں مٹا دی گئی، لیکن قوم محمد رسول اللہ پورے کے پوری نہیں مٹائی جائے گی۔ کیوں نہیں مٹائی جائے گی؟ تو قرآن کہتا ہے محبوب یہ کتنے بھی پاپ کر لے، کتنے بھی جرائم کر لے، کتنے بھی جرائم کر لے، کفر شرک کر لے، کچھ بھی کر لے، یہ تو کافروں کے لیے تو نازل نہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ اس وقت تک کے نہیں مٹیں گے جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو۔ تو پوچھا گیا کہ حضور تو مدینے میں رہتے ہیں، مکے میں حضور کہاں، یمن میں حضور کہاں، سیریا میں حضور کہاں، ہند میں حضور کہاں؟ تو اس کے اقوال میں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور تو صرف مدینے میں بظاہر ہیں، لیکن کچھ میں تو حضور بظاہر نہیں ہے نا۔ تو پھر کچھ والے کیوں نہیں مٹ جاتے پاپ کی وجہ سے؟ پاکستان میں تو بظاہر حضور نہیں نا، تو پاکستان والے کیوں نہیں مٹ جاتے؟ اللہ اکبر، سیریا میں تو بظاہر حضور نا، تو سیریا والے کیوں نہیں مٹ جاتے؟ یمن والے کیوں نہیں مٹ جاتے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ جہاں جہاں حضور کی اولاد موجود ہے گویا کہ وہاں میرے مصطفیٰ موجود ہے، وہاں اللہ کے رسول موجود، حضور کی اہل بیت کا وجود حضور کے وجود کے مترادف ہے، حضور وہاں موجود ہے۔ اب نہ کہنا کہ کچھ کے جلسے میں حضور کہاں تھے، اتنے سید آ گئے مصطفیٰ جان رحمت۔ جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہے ان کی موجودگی گویا رسول اللہ کی موجود۔ یہ کون کہہ رہا؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو ان کی محبت سے اپنا سینہ آباد رکھو۔ میں ایک بات